اچھا آخر یوتھ میں بہت زیادہ ڈپریشن پھیل رہا ہے تو اس کا وے آؤٹ نظر نہیں آتا. ہم سیشنز لے رہے ہوتے ہیں, بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈپریشن سے نجات حاصل کر سکیں, لیکن اس کا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے آج کل ڈپریشن کا شکار ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا ریزن ہے؟ ڈپریشن بیسیکلی آپ کی لائف میں جو جن ریزنز کی بنا پر آتا ہے وہ آپ کے ریگریٹس, آپ کی لائف میں وہ کمیاں کوتاہیاں جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے تھے, آپ کی خواہشات تھیں اور وہ خواہشات پوری نہیں ہو سکی ہیں اور آپ ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, ان ریگریٹس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. یہ جو ہے آپ کو ڈپریشن کا اسٹریس کا سبب بنتا ہے. سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی برے واقعے کو, کسی برے وقت کو یاد کرتے ہیں تو انفیکٹ آپ اس وقت کو یاد نہیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس وقت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جب آپ نے آخری دفعہ اس بات کو کسی کے سامنے ڈسکس کیا تھا یا اپنے آپ سے ہی بات کی تھی, اس کو سوچا تھا. یعنی کہ ایک واقعہ آپ کا سال پہلے ایک ہیپننگ ہوگی آپ کی لائف میں جو کہ آپ کے حق میں نہیں تھی, آپ کو بری لگی تھی. اگر اس میں اب وہ سال پہلے کی ہیپننگ ہو گئی ہے اور آج آپ اس کو ڈسکس کریں اور اس سے پہلے آپ نے 3 مہینے پہلے اس بات کو ڈسکس کیا تھا, تو انفیکٹ آپ آج سال پہلے کی بات نہیں سوچ رہے ہیں, آپ 3 مہینے پہلے کی بات سوچ رہے ہیں. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک آپ اس کو ٹائم دے دیں, ٹائم ایک ایسا مرہم ہے ہماری لائف میں ہر پرابلم کا جو کہ چیزوں کی شدت کو کم کر دیتا ہے, جو کہ پرابلم کی شدت کو کم کر دیتا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے جتنے جذبات آپ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں, چاہے وہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑی ایکسائٹمنٹ آئی ہے, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شدت میں کمی آتی جاتی ہے. آپ کی آج کوئی اچھی جاب ہو گئی یا آپ بڑے ایکسائٹڈ ہو گئے, لیکن آپ 15 دن بعد یا 1 مہینے بعد اتنے ایکسائٹڈ نہیں ہو گئے جتنے آپ آج تھے. اسی طرح کوئی غم آپ کو ملا ہے تو آپ آج اس کی شدت میں بڑی تکلیف میں ہو گئے, لیکن مہینے بعد اب اتنی تکلیف میں نہیں ہو گئے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو کھینچ کے ڈریگ کرتے ہیں, اس غم میں, اس تکلیف میں لے کر جاتے ہیں جو ڈپریشن کا سبب بنتا ہے. اپرچونٹیز آپ کی لائف میں سامنے بہت ساری ہوتی ہیں اور ہے یہ بات کہ ہم انسانوں کو بہت ساری چیزیں ایسی ملی ہوتی ہیں جو ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی پہ ایک نظر ڈالیں, صرف ایک پیج لیں اور ایک طرف اپنے ریگریٹس اور ایک طرف اپنی بلیسنگز لکھیں, تو یقین کریں کہ آپ کے ریگریٹس ختم ہو جائیں گے اور بلیسنگز کا خانہ آپ کا چلتا رہے گا. اور اگر آپ بڑے نیوٹرل ہو کر اور پازیٹیو ہو کر آپ اپنی بلیسنگز لکھتے جاتے ہیں تو وہ بے تحاشا ہوں گی. ہم اپنی بلیسنگز کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے جسم کا ٹھیک ہونا, ہماری آواز میں ایک مطلب ہماری گویائی ہونا, ہماری سماعت ہونا, ہماری بصارت ہونا, ہمارا ٹھیک سے چل پھر سکنا, یہ سب رب تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں میسر ہیں. اور ایک چھوٹی سی چیز ہمیں اگر لائف میں نہیں مل پاتی ہے یا ہمیں اس کی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو ہم جو ساتھ لے کے چلتے ہیں وہ ہمارے ڈپریشن کا سبب بنتا ہے. ریزن یہ ہے اور اس سے چھٹکارے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو انوالو کریں, ماضی کے در بند کریں, ماضی کے دروازے بند کریں, آگے نکلیں, آگے کی اپرچونیٹیز کو دیکھیں. آپ کے اندر انرجیز ہیں, آپ کے اندر رب تعالیٰ نے بہت سی قوتیں رکھی ہیں. ان قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے آبجیکٹیوز کو, اپنے گولز کو گول سیٹ کر کے ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. ہماری پرائرٹیز نہیں ہوتی ہیں اکثر, ہمارے بینچ مارکس نہیں ہوتے ہیں اکثر. جب ہم اپنی پرائرٹیز سیٹ کرتے ہیں پھر ہم اپنی انرجیز ان پہ لگاتے ہیں اور ان کو ہم گین کر لیتے ہیں, وہ گولز ہم گین کر لیتے ہیں. اور جو ہے اگر ہم اس میں پھنسے رہتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا, ریگریٹس میں پھنسے رہتے ہیں, ہماری انرجیز وہاں پر ویسٹ ہو رہی ہوتی ہیں.